इंडस हेल्थ नेटवर्क और वफाकी वजारत के माबैन नेशनल विजन बराए सर्जिकल केयर 2025 ऑर्गेनाइज करने की शराकत दारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का उन्वान स्टेक होल्डर इंगेजमेंट कॉन्फ्रेंस बराए सर्जिकल केयर 2025 था। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजारत, सूबाई हुकूमतों के महकमे, मकामी और गैर मुल्की सर्जन्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने NVSC कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया और पाकिस्तान में सर्जिकल को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरियात पर जोर दिया। मुल्क में ऐसे बुनियादी ढांचे के क़याम की हिमायत की जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, टेक्निकल महारत और सर्विस डिलीवरी जैसे सहूलियात मुयस्सर हों। तकरीब से खिताब करते हुए इंडस हेल्थ नेटवर्क के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी ने कहा, I would like to congratulate the Ministry of Health Services and Coordination and the Indus Hospital for organizing this extremely important consultation and conference. Actually, Regional Director was interested to attend, but due to other commitment, currently he's in Jeddah, Saudi Arabia for another meeting, he could not make it. This initiative, this conference is timely because now, the political leadership and health leaderships in all provinces being established. And now the provincial health departments, they are embarking on developing their health strategy, policies and strategies. And this is the time to incorporate actually surgical care within the health policies, strategies and the action plans that will follow. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोबा जराही के प्रोफेसर जान जी मीरा ने कहा कि सस्ती, बरवक्त और महफूज जराही से लाखों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। Well, I think nutrition and stunting is a huge problem everywhere, and that leads to malnutrition, maldevelopment. People can't reach their potential with stunting without proper growth and nutrition, and that also has an implication for surgery because if people aren't healthy and if they're not growing properly, they won't do as well after surgery. So nutrition certainly plays into safe surgery. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एमरजेंसी और लाजमी जराही की देखभाल के सरबराह डॉक्टर वॉल जॉनसन ने कहा कि ज़्यादातर लोग सर्जरी को महंगा इलाज तस्वुर करते हैं, हालांकि कई सालों के इलाज के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि निस्बतन सस्ता इलाज है। As was mentioned, 2015 was a banner year, and I won't go over everything that happened that year. But the two things I would like to talk about are the Sustainable Development Goals, a new era of sustainable health, and the resolution that was spoken about. Both of these, the SDGs, came from the United Nations, and it was adopted unanimously by every country. And the resolution on strengthening surgical care and anesthesia was also adopted by every country. Those are two political commitments through the United Nations and the WHO, which is part of the United Nations. Those are both political commitments made by every country that this is important, and these are things that we need to do going forward. And if you look at the Sustainable Development Goals themselves and the specific targets of SDG 3 on health, there are four major targets of the SDG 3: reducing maternal mortality rates, reducing newborn and infant and under 5 years of age mortality, reducing the number of premature deaths from non-communicable diseases, and reducing the number of deaths from road traffic accidents. None of those will be achieved without increasing the capacity for surgical care, obstetrics, and anesthesia. Those goals will not be achieved without it. दुनिया भर में तकरीबन 5 अरब अफराद महफूज और ज़िंदगी बचाने वाली जराही तक रसाई नहीं रखते। इन नफूस में ज़्यादातर गरीब और तरक्की पजीर ममालिक बशमूल पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। सर्जरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब एक इंसान को, एक शहरी को, पाकिस्तान के एक बाशिंदे को जब सर्जरी की ज़रूरत पड़े तो उसको वो सर्जरी उसके घर से करीब, यानी कि उसको मीलों मीलों चल के, गाय भैंस बेच के, बस का किराया दे के 6 घंटे बाद हस्पताल पहुंचना एक ऑपरेशन के लिए नामुनासिब है। ये बहुत ज़रूरी है कि सर्जरी उसके रहने की जगह से करीब हो,
وہ اس تک پہنچ سکے، آسانی سے پہنچ سکے، اور اس ہسپتال میں بے شک وہ تحصیل ہسپتال ہو یا ڈسٹرکٹ ہسپتال ہو، اس کو جو ضروری سرجریز ہیں بالفرض سیزیرین سیکشن، ہرنیا ریپیئر اور کئی عام فریکچر کو صحیح طریقے سے سیٹ کرنا، یہ سب چیزیں اس کو اپنے گھر سے زیادہ دور کے فاصلے پہ نہ جانا پڑے، اپنے گھر کے قریب اس کو یہ آسانی سہولت مل سکے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج کے کانفرنس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ انڈس ہاسپٹل کا اور منسٹری آف ہیلتھ کا بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے ٹورڈ سرجیکل کیئر، اور اس طرح کی کانفرنس ہونی چاہیے کہ جس کے جو ہمارے سجیشن اور وہ آئے تو اس سے ہم اپنا فریم جو آگے کا جو ہمارا لائے عمل ہے اس کو ہم زیادہ امپروو کریں، یا جو ڈیفیکلٹیز ہم فیس کر رہے ہیں سرجیکل کیئر میں اس کو ہم اوور کم کر سکیں۔ دنیا بھر میں پھیلی 28 سے 32% بیماریاں جراحی سے قابل علاج ہیں، جس میں زچگی کے دوران پیچیدگیاں، کینسر سے متعلق جراحی، امراض قلب اور مزید کئی بیماریاں شامل ہیں۔ تو اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں بڑے وار فوٹنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے، اس کو اتنا ہائی لائٹ ہی نہیں کیا گیا، 25 سال گزر گئے اور 2015 میں ہم ان میں سے کوئی بھی گول اچیو نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے پاکستان ایک لیول پہ آلدو ہم نے بہت کوشش کی، محنت کی میٹرنل مورٹیلٹی کو ریڈیوس کرنے کی، میٹرنل مورٹیلٹی ہے یعنی ماؤں کا مرنا پریگنینسی کے دوران، اس کو، لیکن ہم وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے جو ہمارے جیسے ملک کو اچیو کرنا چاہیے تھا۔ تو اب اگر ہم وار فوٹنگ پہ 2030 کو سامنے رکھتے ہوئے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ورلڈ کو دیے گئے ہیں، اس میں میں چونکہ پروفیسر ہوں obstetrics اینڈ گائنیکالوجی کی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں، تو آئی تھنک ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم سارے ساتھ چلیں اور ہم اپنی منسٹری کو بھی اور اپنے پاکستان کو ایک ویژن دیں کہ کیسے ہم یہ چیزیں امپروو کر سکتے ہیں۔ NVSC 2025 کانفرنس کے ذریعے پاکستان اپنی صحت کی حکمت عملی کو جدید بنا رہا ہے تاکہ مؤثر اور زندگی بچانے والی جراحی تمام شہریوں کو بروقت میسر آئے۔ تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے HumSub.TV کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔